السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ ناظرین، آج ہم ملتان کی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ملتان میں گزشتہ دنوں میں سیکٹری پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے وزٹ کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے ملتان کے ہسپتالوں میں کرونا کے حوالے سے کیپیسٹی کو بڑھانے کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملتان کے ڈسٹرکٹ شباشی ہاسپٹل کو کرونا کے مریضوں کے لیے مختص کرنے کا اعلان کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جہاں پر جو میڈیکل سٹاف ہوگا، جو اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی فیملیز ہوں گی، وہ اگر متاثر ہوتی ہیں تو وہاں پر ان کو ایڈمٹ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ شباشی ہاسپٹل کی جو آؤٹ ڈور وارڈ ہے اس کو سول ہاسپٹل میں منتقل کیا جانے کے بھی احکامات ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو نشتر میں بھی اسی طرح کی صورتحال کا سامنا ہے، وہاں بھی اس حوالے سے ایکسٹینشن کی جا رہی ہے، وہاں بھی بیڈز کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہم اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے سی او ہیلتھ آفس میں پہنچے ہیں، اور ہم اس پر بات کریں گے کہ کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں، اب تک کتنے بیڈز لگا دیے گئے ہیں، اور ملتان کے پاس کیپیسٹی کتنی ہے۔ ہمارے ساتھ سی او ہیلتھ ڈاکٹر ارشد ملک موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر بتائیے گا، سیکٹری ہیلتھ نے دورہ کیا اور اس حوالے سے کہا کہ ملتان ڈسٹرکٹ شباشی ہاسپٹل مختص کر دیا جائے میڈیکل سٹاف اور ان کی فیملیز کے لیے اگر وہ کرونا سے افیکٹڈ ہوتی ہیں، تو اب تک کتنا عمل درآمد کیا گیا ہے، کتنے بیڈ کی کیپیسٹی اور کتنے وینٹیلیٹر ہیں وہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے وی این کے مطابق، اور ہماری منسٹر ہیلتھ میڈم یاسمین راشد جو کہ ہمارے ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، ان کی اسپیشل کاوشوں سے اپنے سیکٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کیپٹن عثمان صاحب تشریف لائے تھے سنڈے والے دن۔ تو انہوں نے جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان اور ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف جنہوں نے کرونا میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، ان خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ڈاکٹرز کے لیے، پیرامیڈیکل سٹاف اور ان کی فیملیز کے لیے یہ شہباز شریف ہاسپٹل جو ہے اس کو اسپیشلی کہا ہے کہ جی اس کو آپ مختص کر دیں، کہ اگر ہمارا کوئی ڈاکٹر، کوئی پیرامیڈیکل سٹاف یا ایون کہ ان کی کوئی فیملی ممبر بھی کرونا پازیٹیو ہوتا ہے تو اسے یہاں پر ہم شفٹ کریں گے، تو تاکہ اس کو وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ جو سروسز ہمارے ڈاکٹرز نے دی ہیں، ایسے سمجھیں کہ یہ ان سروسز کو جو ہم تسلیم کرتے ہوئے ان کے اعزاز میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، تاکہ ہم بھی، گورنمنٹ آف پنجاب بھی چاہتی ہے کہ ہم اپنے ڈاکٹرز کو بتائیں کہ ہمیں بھی اپنے ڈاکٹرز جو ہیں اور ان کی فیملیز کا خیال ہے، اسی طرح خیال ہے جیسے انہوں نے اس مشکل وقت میں اپنی ہماری جو پنجاب کی عوام ہے ان کا خیال رکھا ہے۔ تو اس میں یہ میں بتاتا چلوں کہ جی ہمارے پاس 58 جو ہے وہ بیڈز ہیں، اور الحمدللہ سارے جو بیڈز ہیں وہ ان کو جو فیسلٹی ہے وہ سینٹرل آکسیجن سپلائی کی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس 4 وینٹیلیٹرز ہیں جی جو اس وقت فنکشنل ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر فلی ایکوپڈ لیب ہے، پلمونالوجسٹ ہے، اینستھیٹسٹ ہیں۔ یہ وہ تمام ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ کرونا پازیٹیو پیشنٹ اگر خدا نہ خواستہ وہ کرٹیکل سچویشن میں چلا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ سہولتیں یہاں پر ایک ہی چھت کے نیچے موجود ہیں۔ ہمارے پاس ایکس رے مشین بھی موجود ہے، الٹرا ساؤنڈ مشین بھی، پورٹیبل ایکس رے بھی، ایون کہ پورٹیبل وینٹ بھی جو ہے ہمارے پاس ہے، کہ اگر کسی پیشنٹ کی سیریس حالت ہو جاتی ہے تو اسے کہیں سی ٹی اسکین کے لیے لے جانا پڑے گا۔ انتظامات تو جی آپ نے مکمل کی ہیں۔ اگر ہم صورتحال کی بات کریں تو شباشی ہاسپٹل میں روزانہ اگر آؤٹ ڈور کی بات کر لیں، جب آؤٹ ڈور کھلا بھی تھا اور ابھی بھی پیشنٹ آ رہے تھے، تو 2000-2500، کرونا کے دنوں میں 1500-1000 تک ریشو چل رہی ہے۔ اب ان کو کس طرح مینیج کیا جائے گا؟ وہ تو مختص کر دیا گیا، تو اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی اس سے پہلے بھی ہمارا جو گائنی کا سیٹ اپ تھا وہ فاطمہ جناح میں تھا جی، ہمارا ٹوٹل گائنی کا سیٹ اپ، اور ایون کہ وہاں گائنی سیٹ اپ کے علاوہ ہمارا ڈینٹل یونٹ بھی کام کر رہا ہے۔ تو دوسری ہماری جو سرجری بچ جاتی تھی یا میڈیسن کی او پی ڈی تھی، تو وہ ہم نے جو ہمارا سول ہاسپٹل ہے وہ ہم نے وہاں شفٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو آئی ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ہم نے وہیں پہ شفٹ کیا ہے، تاکہ ہمارے جو روٹین کے مریض ہیں وہ بھی ہمارے جو ہے ہیلتھ سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ یہ کوئی فیصلہ ہوا کہ کتنے مہینوں تک اس کو مختص کیا ہے؟ کیونکہ آنے والے دنوں میں اگر حکومت پنجاب فیصلہ کرتی ہے کہ آپریشن تھیٹرز بھی کھول دیے جائیں اور یہ ساری چیزیں کھول دی جائیں مکمل طور پر، تو پھر کس طرح مینیج کیا جائے گا؟ تو یہ کتنے مہینوں تک اس کو رکھا جائے گا؟ جی اس کے ساتھ ہی میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارا جو نیا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے وہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، اور اس میں اس دن اسپیشل سیکرٹری صاحب اور سیکرٹری صاحب جب تشریف لائے ہیں تو انہوں نے یہ اسائنمنٹ مجھے دی، تو اس اسائنمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جو ہمارے اپنا
وی سی ہیں یونیورسٹی آف ملتان، نشتر یونیورسٹی کے پروفیسرز مسعود اجاز صاحب سے ہیں، ان سے بھی میٹنگ کی تھی، اور انہوں نے جب مجھے بتایا کہ میں نے اس سلسلے میں کمشنر صاحب سے بھی بات کر لی ہوئی ہے، تو اس کو ہم سپیڈ اپ کر رہے ہیں، وہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، تو انہوں نے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ جو اس میں رول ادا کر رہا ہے اسے کہا گیا کہ جی فوری طور پہ جو ہے وہ اس کو بلڈنگ کو کمپلیٹ کر کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہینڈ اوور کیا جائے۔ 14 کروڑ کا بجٹ بھی آیا ہے. ہم مسلسل 8 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی جو بلڈنگ ہے وہ ابھی پایہ تکمیل نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہوئی. تو ہم اب امید کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس سال میں امید ہے، یا ابھی بھی اس کو ٹائم لگے گا؟ جی نہیں، انشاءاللہ جی، میں نے وہی عرض کی کہ جیسے سیکٹری صاحب کی انٹرسٹ ہے اس میں، تو وہ اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں، اور تقریباً ڈیلی کی بنیاد پر جو ہے وہ میرے سے پروگرس لے رہے ہیں، اور میں بھی اس میں کوشش کر رہا ہوں کہ ویسے تقریباً وہ کمپلیٹ ہے جی. اس میں کوئی فرشوں کی رگڑائی ہے یا بجلی کے کنیکشنز رہتے ہیں، واٹر سپلائی ہے، کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. وہ انشاءاللہ اسی ود ان 1 منتھ انشاءاللہ جو ہے وہ بلڈنگ ہمارے ہینڈ اوور ہو جائے گی. جب کرونا کا آغاز ہوا تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر کچھ بیڈ لگائے گئے تھے، 80 کے قریب بیڈ کے احکامات جاری کیے گئے تھے کمشنر ملتان کی جانب سے، اور اس حوالے سے وہاں پر کچھ مریضوں کو بھی جو کہ جن میں ہلکی سمٹمس تھی ان کو منتقل کیا گیا تھا. کیا آنے والے دنوں میں کوئی وہاں بھی چانس ہے کہ اگر حالات صورتحال کوئی سنگین ہوتے ہیں تو اس کو بھی یوز کیا جائے گا، یا اس کو صرف دیگر مریضوں کے لیے یوز کیا جائے گا؟ دیکھیں جی، اگر خدا نخواستہ اگر یہ صورتحال ابتر ہوتی ہے تو شہباز شریف ہاسپٹل میں بھی ہمارے پاس ان جو پیشنٹس بیڈز کے علاوہ ہمارے جو کنسلٹنٹس کے آفیسز تھے، وہ بھی جب یہاں پیشنٹ آ جائیں گے تو وہ بھی رومز جو ہیں وہ اسٹیرلائز تو نہیں رہیں گے، تو ان رومز کو بھی ہم جو اس میں پیشنٹس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہمیں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، میری اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس مشکل وقت سے نکالے، تو اگر ضرورت پڑی تو ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے اس کے ساتھ ہی جو ہمارا کڈنی سینٹر ہے وہاں پہ فلی ایکوپڈ ہے، تو اگر ہمیں وہاں پہ عارضی طور پہ کوئی کرنا بھی پڑتا ہے تو ہم وہاں سے بجلی بھی حاصل کر سکتے ہیں، پانی سپلائی بھی لے سکتے ہیں، ایون کہ بیڈز بھی ہم جو ہیں وہ ہمارے پاس بڑے وافر مقدار میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ جو 82 BHU ہیں، 8 RAC ہیں، ٹاؤن ہاسپٹلس ہیں، تو ہم اگر ضرورت پڑی تو ہم وہاں سے بھی ایمرجنسی ارینجمنٹ کر سکتے ہیں، اسٹاف کی بھی، HR کی بھی، اور لاجسٹکس کی، ایکوپمنٹس کی بھی. اسٹاف کے حوالے سے اگر آپ صورتحال کی بات کر لیں، جس طرح اب ڈسٹرکٹ شہباز شریف ہاسپٹل کرونا کے حوالے سے مختص ہو جائے گا، پھر کچھ ڈاکٹرز کی یا نرسیں پیرامیڈکس کی سول ہاسپٹل کو میں شفٹ کیا جائے گا، تو کس طرح مینیج کیا جا رہا ہے؟ کہ کیا کوئی نیا اسٹاف آ رہا ہے یا پھر کوئی نئے انٹرویوز ہوں گے؟ تو اس کے حوالے سے کیا حکمت عملی طے کی جا رہی ہے؟ جی عنقریبی جی پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے ہمارا جو ہے اپائنٹمنٹس آ رہی ہیں MO کی، تو وہ آج کل ہمارے پاس آرڈرز آ رہے ہیں. وہ جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے پروسیس تو اس کے بعد جو سیٹیں بچیں گی تو ہمارا واک ان انٹرویو کا ایک پروسیس ہے جو کہ ہر مہینے لاسٹ جمعرات کو جو ہے، پہلی جمعرات کو اپلیکیشنز جمع ہوتی ہیں، لاسٹ جمعرات انٹرویو کی جاتا ہے، اور اگر اس کو سپیڈ اپ کرنا پڑا تو اس میں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے پرمیشن ہے کہ آپ اس کو سپیڈ اپ بھی کر سکتے ہیں. تو جو سیٹس ویکنٹ بچیں گی وہ ہم انشاءاللہ واک ان انٹرویو کے ذریعے فل کر لیں گے. سر اس کے ساتھ اگر ہم اسٹاف کے حوالے سے حکمت عملی طے کر لی ہے، اگر ہم بات کریں ملتان میں ایک جو ایشو سب سے اہم آ رہا تھا وہ لاک ڈاؤن کا آ رہا تھا، اور لاک ڈاؤن میں یہ صورتحال آئی تھی کہ ہم سیمپل لیتے ہیں، ان کی ٹیسٹ رپورٹس لیٹ آتی ہیں. تو سیکٹری ہیلتھ نے بھی دورہ کیا ان کو اس حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے کہ جو ہماری ٹیسٹ لیٹ آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے علاقوں میں صورتحال ہے، مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کو کس طرح مینیج کیا جانا ہے؟ جی اس میں سیکٹری صاحب جو تشریف لائے تھے تو انہوں نے میٹنگ بھی کی تھی. جو ہمارے BSL2 BSL3 جو ہماری لیبز ہیں، ایک BSL2 نشتر کی لیب ہے، BSL3 ہماری TB لیب تھی، اس کو پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ نے ویل ایکوپڈ کیا ہے. تو اس کو ان کے ساتھ سیکٹری صاحب نے میٹنگ کی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے انہیں یہ اسپیشلی کہا ہے کہ جی اس میں آپ مین پاور HR بڑھائیں، تو پینڈنگ جو ہے وہ اس کو نکالیں. تو وہ الحمدللہ اس وقت جو ہے نا جی وہ ہماری پینڈنگز نہیں ہیں، اب ریزلٹس بھی ہمارے جو ہیں. اور اس کے علاوہ سیکٹری صاحب یہ بھی احکامات دے کے گئے تھے کہ اگر یہاں پر ایشو کوئی بنتا ہے یا پینڈنگ زیادہ ہو جاتی ہیں تو آپ یہاں کی بجائے لاہور ہماری جو ایڈز کنٹرول پروگرام میں لیب ہے، تو سیکٹری صاحب کے حکم کے مطابق کہ آپ وہاں پہنچائیں، ہم فوری طور پہ ان کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کروا دیں گے. اس وقت آپ کا ڈینگی اسٹاف بھی کام کرے اور دیگر ٹیمیں بھی کام کریں، اگر ابھی بھی کوئی شہری چاہتا ہے کہ وہ کورونا کے ٹیسٹ کرائے تو کیا سہولت اس کو دی گئی ہے؟ کس طرح وہ رابطہ کر سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے ذرا شہریوں کو بتائیں. جی اس میں یہ عرض کرتا چلوں جی کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اب یہ پالیسی اپنی چینج کی ہے کہ پہلے ہم رینڈم سمپلنگ کر رہے تھے، تو اب انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ رینڈم سمپلنگ کی بجائے اگر کوئی سسپیکٹ ہے کہ کوئی کمپلینٹ کرتا ہے وہ کرتا ہے، یا اس کو کوئی عزیز و اقارب میں سے کرتا ہے کہ جی ہمارا فلاں جو شخص ہے اس کو فلو بھی ہے
बुखार भी और गला ख़राब है तो हम फ़ौरन, हमारे पास 700 डेली वेजेस लोग हैं जो कि डेंगू के काम कर रहे थे, और उसके अलावा 180 मेल 180 फ़ीमेल कंट्रेक्चुअल मुलाजमीन हैं जिन्हें हम सेंट्री पेट्रोल का नाम देते हैं। तो आजकल डेंगू की बजाय जो इस वक्त कोरोना जो है हमारे लिए वो बर्निंग इशू है, तो हमने वो तमाम स्टाफ डिप्लाई किया हुआ है, उनकी टीमें बनाई हुई हैं। जो ही हमें कहीं से इतला मिलती है तो हम फौरी तौर पे अपनी टीम भिजवा कर उसका टेस्ट करवाते हैं। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर हम उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराते हैं, उससे हिस्ट्री लेते हैं कि आप किन किन लोगों से मिले हैं, और उसमें कम अज़ कम जो हमारे 10 पेशेंट ऐसे लोग होते हैं जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हम लेके फिर उनके सैम्पलिंग करवाते हैं। सर, अगर हम ये तो हम खुद भी काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, महीनों से देख रहे हैं कि महकमा सेहत की टीमें काम कर रही हैं, लेकिन शहरियों को इस वक्त ये परेशानी का सामना है कि अभी तक उनको असल सूरत हाल उनके सामने नहीं है। आप सीओ हेल्थ हैं, आप देख रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान को देख रहे हैं, तो मुल्तान की क्या सूरत हाल है? क्या मुल्तान वाकई उन चंद इलाकों में, शहरों में शामिल है जहाँ पर कोरोना काफ़ी ज़्यादा है, या आने वाले दिनों में कोई सूरत हाल बेहतर होगी या इसमें इजाफा मुतवक्किल है? जी, उसमें सर मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन की अनथक कोशिशें हैं, हमारे जो कमिश्नर साहब, डीसी साहब की गाइडलाइंस, और उसके बाद हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट की दिन रात की काविशें, और उन एडमिनिस्ट्रेटिव जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक जो हमने कोशिश की है, उसमें लॉकडाउन किया है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग पे अवेयरनेस करवाई है, उसमें हमने जो है मास्क के इस्तेमाल पे ज़ोर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारा मुल्तान जो है जी वो बिल्कुल इस तरह की सूरत हाल नहीं है कि यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात है। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है जी कि कोई जैसे होता है कि किसी इलाके से बहुत ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं, वो इस तरह की कोई बात नहीं है सर। सर, आपका शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि मुल्तान की सूरत हाल की बात करें, केसेस में जहाँ इजाफा हुआ वहाँ लॉकडाउन लगाया गया, उसके साथ साथ इस वक्त जो सूरत हाल है, महकमा सेहत की टीमें काम कर रही हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उसके अलावा पैरामेडिक्स, नर्सेज, उनके लिए भी एक हॉस्पिटल मुख्तस कर दिया गया है। जबकि अगर हम शहबाज शरीफ की बात करें तो उसकी आउटडोर वार्ड को सिविल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हम कोरोना के हवाले से बात कर रहे हैं, जैसे कि निश्तर की बात करें तो निश्तर में भी कई वार्ड्स को कोरोना वार्ड्स में शिफ्ट किया गया है। उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ हॉस्पिटल को भी कोरोना के लिए मुख्तस किया गया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मरीज़ों की तादाद में पहले हमने इजाफा भी देखा, और अब इस हवाले से जो रेशो सामने आ रही है, हम रोज़ाना के हिसाब से देख रहे हैं कि चंद जो 4 से 5, 8 से 10 मरीज़ निश्तर हॉस्पिटल में मुंतकिल किए जा रहे हैं। जो नंबर ऑफ़ बेड्स है उनकी तादाद में इजाफा किया गया, 249 तक पहुंचा दिए गए हैं, और कहा गया है कि हम इसकी कैपेसिटी को मज़ीद एक्सटेंड करेंगे। आखिर क्या वजह हो रही है, क्या ज़रूरत है इस हवाले से, इस पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मुल्तान के जो सदर हैं प्रोफेसर मसूद रऊफ़ उल-हराज। हम उनसे जानेंगे कि उनके क्या तफसात हैं, क्योंकि काफ़ी तफसात आए थे डॉक्टर तंजीमों के, तो हम उनसे जानेंगे। सर बताइएगा, निश्तर में इस वक्त जो सूरत हाल है, प्रिंसिपल निश्तर मेडिकल कॉलेज कहते हैं कि हम इस वक्त सबसे अच्छे इंतजाम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से अच्छे इंतजाम हैं, और हम आने वाले दिनों में अगर खुदा न खास्ता लाहौर में लाहौर में जगह कम पड़ती है तो मुल्तान हाजिर होगा। तो क्या समझते हैं कि इस तरह की स्टेटमेंट, और क्या वाकई निश्तर पूरा कोरोना की ज़द में आने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। अब देखा ये जाए कि वाकई जितने पेशेंट्स हैं कोरोना के, उनको मैनेज किया जाना चाहिए, उनको लुक आफ्टर किया जाना चाहिए, उनको अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट भी देना चाहिए, उनकी तमाम फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। यकीनन निश्तर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मद में कुछ एफर्ट्स भी की होंगी, लेकिन हमारा जो मेन प्रॉब्लम है या मेन क्वेश्चन है वो ये है कि क्या निश्तर की कॉस्ट पे, या आम मरीज़ जो वहाँ पे एडमिट होता है अपने इलाज की गर्ज से होता है, क्या उसकी कॉस्ट के ऊपर इन पेशेंट्स को एडमिट किया जाए या इनके लिए जगह मुख्तस की जाए? अफसोस की बात यह है कि निश्तर तकरीबन आधे वार्ड्स निश्तर के कोरोना की नज़र कर दिए गए हैं, और वो गरीब मरीज़ जो अपने वहाँ पे इलाज के लिए आते हैं, जिनको कोई दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल किसी को कोई स्ट्रोक हो गया, किसी को कोई दिल की तकलीफ है, किसी को कोई सर्जिकल प्रॉब्लम है, किसी को गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किसी को आर्थोपेडिक का इशू है, तो वो पेशेंट्स कहाँ पे एडमिट हों, कहाँ पे अपना इलाज करवाएं, और उनके लिए तो कोई जगह नहीं रही आकर। तो हमारा सिर्फ उसमें ये प्रॉब्लम था कि आप ज़रूर, जो हमें रिजर्वेशन थी पीएमए को, वो ये थी कि आप ज़रूर इन पेशेंट्स को मैनेज करें, इनको अच्छा इलाज भी करें,
لیکن کچھ اور جگہ بھی تلاش کی جائے ملتان میں, صرف نشتر کو اس کے نظر نہ کیا جائے. جیسا کہ ہم نے کہا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے کافی عرصے سے جو کہ فنکشنل نہیں ہے, اس کو فنکشنل کیا جاتا تو تقریباً 250 بیڈس تو ہمیں وہیں سے مل جاتے, جس کے اوپر آج تک کسی نے غور نہیں کیا, کسی نے اس پہ نظر نہیں ڈالی. اس کے علاوہ جو شہباز شریف کا کل ہمارے پرائمری سیکنڈری کے سیکرٹری صاحب آئے ہیں, وہ کہہ گئے 58 بیڈس اس میں سے ہم آپ کو دیں گے کورونا پیشنٹس کی مینجمنٹ کے لیے. یہ ابھی صرف اعلان ہے, ایسے اعلانات تو کئی دفعہ ہوئے ہیں, لیکن جب پریکٹیکل سٹیپس لیے جائیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ واقعی کوئی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا کوئی دوسرا ڈپارٹمنٹ بھی نشتر کے علاوہ سیریس ہے ان پیشنٹس کو مینیج کرنے کے لیے, ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے. 10.5 آپ یہ دیکھیں کہ نشتر میں اتنے بیڈز لے لیے گئے, 249 کی جیسے آپ نے مینشن کیا کہ بیڈز لے لیے گئے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں پچھلے میں آپ کو 3-4 دن کے ابھی فگرز ہم دیکھ رہے تھے تو وہاں پہ آپ کے کبھی 65 سے لے کے 70 تک پیشنٹ ایڈمٹ ہیں. جو باقی بیڈز ہیں وہ سارے کے سارے ویکنٹ ہیں, وہ خالی ہیں, وہاں پہ کوئی پیشنٹ نہیں ہے. وہاں پہ عملہ معمور کیا گیا ہے مارننگ پہ بھی, ایوننگ پہ بھی, نائٹ شفٹ پہ بھی, لیکن وہاں پہ پیشنٹ نہیں ہے. کچھ ایسے وارڈز بھی ہیں جن میں ایک 2 پیشنٹس پڑے ہیں پورے وارڈ میں, جن کی کیپیسٹی 48 بیڈز کی ہے, جن کی کیپیسٹی مور دین 40 پیشنٹس کی ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے ان پیشنٹس کے ساتھ, ان غریب مریضوں کے ساتھ کہ جن کا روٹین میں یہاں پہ علاج ہونا تھا اور اب ان کا علاج ہم نہیں کر پا رہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح ہم نے ان سے بات کی تو پرنسپل انسٹا میڈیکل کالج یہ کہتے ہیں کہ ہم آنے والے دنوں کو دیکھ رہے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ یہ مزید اس میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں. آپ پچھلے 4 مہینے سے کرونا کے حوالے سے کافی آواز بھی اٹھا رہے ہیں ڈاکٹر کمیونٹی کی, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا واقعی ایسے حالات ملتان میں ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں کہ اس حد تک سٹیپ لیے جا رہے ہیں؟ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ہمیں دیکھنا چاہیے, فورسی بھی کرنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خاصہ پیشنٹ زیادہ آتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے کیسے مینیج کرنا ہے, کیا ہمارے پاس کوئی اسپیس ہے یا نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کیا صرف نشتر ہی نظر آیا ہے کہ وہیں پہ ہی وارڈز جو ہیں لے لیے جائیں, سب اسپیشلٹیز ختم کر دی جائیں, مین سرجیکل فلور اور آرتھوپیڈکس کے فلور کو ختم کرنے کی, اور ایون آپ کارڈک وارڈ جو ایک ہی وارڈ ہے ہمارا نشتر میں جو دل کے مریضوں کا ہے, کیا اس میں بھی آدھا وارڈ لے لیا گیا ہے. کیا ہم ان پیشنٹ کی کاسٹ پہ ان پیشنٹس کو مینیج کریں؟ کیا ان پیشنٹس کا کوئی رائٹ نہیں ہے, کوئی ان کا حق نہیں ہے کہ ان کا مینیج کیا جائے, یہاں پہ ان کا علاج کیا جائے, ان کو ٹریٹ کیا جائے؟ آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی ایک دن میں تقریباً مور دین 3000 پیشنٹ نشتر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں. یہ وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جو کورونا کے علاوہ ہوتے ہیں, جن کو دوسرے پرابلمز ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس کیپیسٹی اونلی 1700 بیڈس کی ہے, جو کہ آلریڈی اوور برڈن ہے. یہ وہ ہاسپٹل ہے جس کو نہ صرف پورے ساؤتھ پنجاب کو ٹریٹ کرتا ہے, دیکھتا ہے, لک آفٹر کرتا ہے, بلکہ اس کے علاوہ باقی 3-4 پروونسز ہیں ان کے پیشنٹس بھی یہاں پہ آتے ہیں, اور جو جہاں پہ داخل ہوتے ہیں ان کا ہم علاج کرتے ہیں. تو اب وہ پیشنٹس کہاں پہ جائیں گے, ان کا علاج کیسے ہوگا؟ اس کے علاوہ میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ وہ اوپر بھی بات کریں, یہاں کے پنجاب گورنمنٹ سے بات کریں, اور اس نشتر کے علاوہ کوئی دوسری جگہوں پہ ضرور نظر رکھی جائے, دوسری جگہوں کو تلاش کی جائے, اور جگہ موجود ہیں. ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کو مجھے نہیں معلوم کہ ابھی تک کیوں فنکشنل نہیں کیا جا رہا, جبکہ وہاں پہ اچھی خاصی کیپیسٹی مل سکتی ہے ان پیشنٹ کو مینیج کرنے کی, بلکہ رادر اس کے کہ آپ نشتر کے تمام وارڈز کو کرونا وارڈز میں کنورٹ کر دیں. اور جس کی سامنے مثال ہے کہ آپ نے ایسا سٹیپ لے لیا کہ آپ نے 250 بیڈز آپ کے پاس ہیں اور صرف آپ کے پاس 65-70 مریض داخل ہے, تو بتائیں جو خالی بیڈز پڑے ہوئے ہیں ڈیلی, کیا ان کے اوپر غریب مریض کا علاج نہیں ہو سکتا؟ کیا ہم ان کا علاج وہاں پہ ان کو داخل نہ کریں؟ کیا ان کو وہاں پہ آپریٹ نہ کریں؟ اب نہیں کر سکتے ہم آخر میں. یہ لمحہ فکریہ بھی ہے اور افسوسناک. اس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں, کیا ڈاکٹرز کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے؟ ہاسپٹل کے فیصلے ہیں, کالج کے فیصلے ہیں, یونیورسٹی کے فیصلے ہیں, کیا اعتماد سازی کہیں پر ہے؟ پہلے ہم نے دیکھا کہ جب چند مریض تھے تو اس کے حوالے سے میٹنگز بھی ہو رہی تھی, ضلع انتظامیہ بھی انوالو ہو رہی تھی. اب ہمیں اعتماد نظر نہیں آ رہا, ڈاکٹرز بھی پریشان نظر آتے ہیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے, اور کچھ فیصلے ہو جاتے ہیں. احتجاج بھی آپ لوگوں نے کی, تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اعتماد کیوں نہیں اب؟ جی بالکل صحیح کہنا چاہیے. جب بھی کوئی اس قسم کے مین ایڈمیشنز ہوتے ہیں تو ایکڈیمک کونسل ہے نشتر کی, جس کو اعتماد میں لے جانا ضروری تھا, لیکن وہاں پہ آ کے یہ کہا جائے کہ سم تھنگس دے آر ڈیبیٹیبل, سم تھنگ دے آر ناٹ ڈیبیٹیبل. کچھ چیزوں کے پر ہم نے مشاورت بھی نہیں کرنی, ہم نے کسی کی سننی بھی نہیں ہے, ہم نے کسی کی ماننی بھی نہیں ہے. جو بس ہم نے کہا وہ ٹھیک ہے اور اسی کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. یقیناً اگر آپ جب مشاورت کرتے ہیں کوئی نہ کوئی اچھی چیز نکل آتی ہے. ہم بھی پیشنٹ کو مینیج کرتے ہیں. پی ایم میں آپ کو پتہ ہے اس تمام جب سے پینڈیمک یہ کرائسس شروع ہوا ہے, پی ایم نے ہمیشہ لیڈنگ رول ادا کیا ہے. ہم نے اپنے ڈاکٹرز کو موٹیویٹ کیا کہ وہ جائیں اپنے پیشنٹس کو مینیج کریں, ٹریٹ کریں. ہم خود آئسولیشن میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس سے ہماری پی ایم میں آئسولیشن وارڈز میں نہ گئی اور وہاں پہ جو سک پیشنٹس ہیں ان کو نہ دیکھا ہو, جو ان کو ٹریٹ نہ کیا ہو, جو ان کو مینیج نہ کیا ہو. ہم ڈیلی بیسس پہ دوسرے ہاسپٹلس میں بھی, بلکہ پورے ساؤتھ پنجاب کے جتنے بھی ہاسپٹلس ہیں ہم سب اس میں گئے ہیں. وہاں پہ لوگوں کو ہم نے موٹیویٹ بھی کیا, وہاں پہ ہم نے ان کو پی پی سی پرووائڈ کی, اور ہم یہ کام ابھی بھی ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں. تو ہمیں تو کم از کم اعتماد میں لینا چاہیے تھا. یقیناً کوئی اس کا اچھا حل نکل آتا ہے جب آپ دوسروں کو جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کو اعتماد میں لیں. ہمیں اعتماد میں لے لیتے, ایکڈیمک کونسل کو اعتماد میں لیتے,
سینئر فیکلٹی کو انوالو میں لیتے تو کوئی ایسی بات نہیں تھی آ کر, یقیناً کوئی نہ کوئی اچھی آؤٹ کم نکلتی. اور یہ آج صورتحال جو آج ہے آ کر, جس میں آپ کے بیڈس بھی خالے پڑے ہوئے ہیں, آپ کا منہ چڑھا رہے ہیں کہ یہ جس طرح کورونا کے لیے رکھ دیا, کورونا کا پیشنٹ ہی نہیں ہے وہاں پہ آ کر. تو مطلب ایسا تو نہ کریں آپ آ کر, یقیناً لیں آپ پینڈنگ میں رکھیں کہ اگر خدا نہ خاصا کورونا کے پیشنٹس آ گئے تو ہم یہ وارڈ بھی لے لیں گے, اگر اللہ کر یہ وارڈ بھی ہم لے سکتے ہیں, ہم یہ وارڈس بھی لے سکتے ہیں. وارڈس ایسے ہی آپ نے فرسٹریشن میں سارے لے لیے اور وہاں پہ پیشنٹ ہی نہیں ہے. اب بتائیں 65-70 پیشنٹس کے لیے کیا 250 بیڈز آپ نے کر لی ہیں, اور مزید بھی آپ کی نظر ہوگی میرا خیال ان پہ نہیں. آپ کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے بات کرنی چاہیے, آپ کو پنجاب گورنمنٹ سے بات کرنی چاہیے, آپ کو ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی اب ہمارے پاس کیپیسٹی ختم ہوگی, ہمارا عام کا روٹین کا پیشنٹ اب سفر کر رہا ہے, ہم اس سے زیادہ اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے ان پیشنٹس کو, سو دیٹ کہ آ کر ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو پنجاب گورنمنٹ بھی ہے وہ بھی ہمیں دوسری جگہ ہیں ان کو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے, ہمیں وہ جگہ دیں تاکہ ان جگہوں پہ ہم اپنے ان پیشنٹس کو مینیج کر سکیں. وارڈس تو خالی کرائے جا رہے ہیں, بیڈس بھی لگائے جا رہے ہیں, کیا اسٹاف کے حوالے سے بھی کوئی ہیلپ کی جا رہی ہے, کیا کوئی نیا اسٹاف بھی لے کر آیا جا رہا ہے کہ کہہ سکیں گے ہمارے پاس اب اتنی کیپیسٹی ایکسٹینڈ ہو گئی ہے, اگر ہمارا اتنا ڈاکٹر افیکٹ ہوتا ہے یا نرس افیکٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس اتنا متبادل ہوگا, تو اس کے حوالے سے کیا حالات ہیں نشتر میں؟ جی بالکل, ہم نے جب شروع میں یہ کہا کہ ڈاکٹرز نئے لینے چاہیے اسپیشلی کورونا مینجمنٹ کے لیے, تو یہاں پہ واک ان انٹرویوز ہوئے اور ان میں ہم نے ڈاکٹرز کو سلیکٹ کر کے بھیجا. تو انفارچونیٹلی جو ڈاکٹرز کی ہم نے لسٹ بھیجی تو وہ بر وقت وہاں پہ ڈاکٹرز کو انہوں نے وہاں پہ اپنے ہمارے پاس ان کے آرڈرز نہیں ایشو کیے, تو سو دیٹ کہ وہ ڈاکٹرز ہمارے پاس نہیں آ سکے. تو ان میں سے بیشتر ڈاکٹرز جو تھے وہ دوسری جگہوں پہ چلے گئے, وہاں پہ انہیں جاب شروع کر لیا. اور اس کے بعد جب انہوں نے کم از کم 1.5-2 مہینے کی تاخیر سے ان کے آرڈرز ایشو کیے, اور وہ ڈاکٹرز ہیں تو ان میں سے تقریباً جن کے آرڈرز ایشو کیے ان میں سے بھی میرا خیال ہے کہ 50-60% ڈاکٹرز نہیں آئے, اور جو باقی ڈاکٹرز جو یہاں پہ آئے کام کرنے کے لیے تو ان کو بھی 1.5-2 مہینے 2.5 مہینے تک کوئی پے نہیں ملی. نشست انتظامیہ کہتی ہے کہ والدین نے منع کر دیا, جب کورونا زیادہ پھیلا تو انہوں نے کہا کہ والدین نے منع کیا تو ہم جوائننگ نہیں دے سکتے, تو نشست انتظامیہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے, تو اس پر کیا کہیں گے؟ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے, تمام ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اگر اس پینڈیمک میں ڈاکٹرز کمیونٹی سامنے لیڈنگ رول پلے کر رہی ہے, جونیئر سے جونیئر ڈاکٹر آ کر وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں. آپ کبھی جائیں کسی وارڈ میں جائیں, تمام ڈاکٹرز دن رات راؤنڈ دی کلاک آپ کو وہاں پہ سب اویلیبل ہوں گے. ایون ہمارے جونیئرز بھی بڑھ چڑھ کے اس کام میں حصہ لے رہے ہیں اور پیشنٹس کو مینیج کریں, اپنی جتنی ان کی کیپیسٹی ہے, جتنی ان کی لمٹس ہیں اس میں کام کریں. ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ ان کو پازیٹیو انوائرمنٹ نہیں دیں گے آ کے جس میں وہ کام کریں, کہ وہ تب کون کام کرے گا؟ آپ کو ڈاکٹرز کام کرتے ہیں, شوڈ میک اے روسٹر اکارڈنگ ٹو دیٹ, کہ اگر ایک ڈاکٹر کام کرتا ہے 1 ہفتہ ڈیوٹی کرتا ہے تو اس کو کم از کم 2-4 دن کا آپ کو ریسٹ دے دینا چاہیے. یا پھر وہ جو پیشنٹ جن کے نئے آرڈرز ہوئے, ڈاکٹرز کے آرڈرز ہوئے یہاں پہ, جن ڈاکٹرز کو یہاں پہ اپوائنٹ کیا گیا, کم از کم ان کو پے تو بر وقت دیں. جب 1.5-2 مہینے گزر جائیں گے, جن ڈاکٹرز نے جوائن بھی کیا, جب ان کو پے ہی نہیں ملے گی آ کر, تو کون ایسا ڈاکٹر ہے وداؤٹ پے اور کورونا کے وارڈز میں کام کرے گا؟ بتائیں مجھے آپ آ کر. تو ان کے اپنے پرابلمز ہیں آ کے, ان کو پرابلمس کو لک آفٹر کرنا چاہیے, ان کو بات کرنی چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ آ کے, جو اوپر سینئرز ہمارے لوگ بیٹھے ہیں ان سے بات کرنی چاہیے کہ ہمارے یہ پرابلمز ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس نئی ریکروٹمنٹ نہیں آ رہی. پرابلمس کافی زیادہ آ رہے ہیں. اگر ہم وینٹیلیٹر کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت نشتر میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 26 کے قریب وینٹیلیٹر فعال ہیں اور آنے والے دنوں میں 32 تک پہنچ جائیں گے, اور اگلے ہفتے تک کیپیسٹی 40 تک پہنچا دی جائے گی, اور مختلف وارڈز میں اس کے حوالے سے ورکنگ کا عمل جاری ہے. تو ریئل صورتحال کیا ہے, اور اگر وینٹیلیٹر میں اضافہ کیا جا رہا ہے تو کیا وہاں پر سٹاف, جب ہم نے پہلے بھی بات کی کہ سٹاف بھی دیا جا رہا ہے کیا وہاں پر؟ جی جہاں تک ابھی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وینٹیلیٹرز جو ہماری اطلاع کے مطابق ہے وہ میرے خیال 10 کے قریب جو ایسے جو کووڈ پیشنٹس کے لیے ہیں, کوئی راؤنڈ اباؤٹ کوئی 10 کے قریب ایسے وینٹیلیٹرز ہیں جو فنکشننگ ہیں. باقی ابھی تک وینٹیلیٹرز فنکشننگ نہیں ہوئے. کہا گیا کہ کچھ وینٹیلیٹرز آ گئے ہیں, کچھ وینٹیلیٹرز آئیں گے. جب وہ آئیں گے, جب وہ انسٹال ہوں گے, جب وہ پراپر فنکشننگ شروع کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ان کی تعداد ایکچوئل کتنی ہے. اچھی بات ہے, وینٹیلیٹرز آنے چاہیے. تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ وینٹیلیٹرز آنے چاہیے, وینٹیلیٹرز کو ارینج کرنا چاہیے, اور ایون جو انڈس ہے اس کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے تاکہ اس ایریا کے کہیں ہمارے پیشنٹس وہاں پہ جاتے ہیں ان کی جتنی کیپیسٹی ہے ان کو بھی یوٹیلائز کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے کچھ وینٹیلیٹرز کو ارینج کرنا چاہیے جو شہباز شریف ہاسپٹل ہے وہاں پہ بھی ان کو دینے چاہیے, وہاں پہ مینیج, وہاں تک کہ وہاں بھی پیشنٹس ہمارے سک پیشنٹس کو مینیج کیا جا سکے. 10.5 کے قریب وینٹیلیٹرز ہیں, باقی کچھ آ گئے ہیں. اچھی بات ہے, آنا چاہیے آ کر, جو دیر ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, جو اچھی بات ہے اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے تاکہ, لیکن ابھی 10.5 میرا خیال 10 کے قریب وینٹیلیٹرز ہیں جو وہاں پہ فنکشننگ. اینڈ میں کیا پیغام دیں گے ایڈمنسٹریشن کو, اس کے ساتھ ساتھ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں, یا ملتان میں جو کورونا کی صورتحال ہے اس کا, اس سے کیا پیغام دیں گے؟ سر دیکھیں جو ملتان میں کورونا کی صورتحال ہے, ڈیفینیٹلی ہم تو عوام کو ہی اس میں کہیں گے, ہیلتھ عوام کی جو آپ کی اویئرنیس ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ. ان کو چاہیے کہ جو SOPs ان کو دیے گئے اس پہ عمل کریں. بازاروں میں جاتے ہیں تو خدارہ رش نہ کریں, آ کر لوگ آپس سے ملنے جلنے سے گریز کریں, اور جہاں بھی جائیں تو ماسک کو یوز کریں. جس بھی جگہ پہ جانا ہوتا ہے ان تمام SOPs پہ عمل کریں گے تو یقیناً اس جو کورونا ہے اس کے پھیلاؤ میں کافی چیزیں مددگار اور معاون ثابت ہوں گی. اور ایڈمنسٹریشن سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم دیکھیں, ہمارا کوئی پرابلم نہیں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, ہم ہر اچھے کام میں ان کے ساتھ ہیں. اس پینڈیمک کو ہم بیسک
बेसिकली इनिशियली हम मिल के लड़ते आते हैं। हमें सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ आपको पता है कि बेड्स उतने लें जितने के कोरोना के पेशेंट्स हैं, एक्स्ट्रा बेड्स ना लें। एक्स्ट्रा बेड्स लेंगे तो गरीब मरीज सफ़र करेगा। हमारा सिर्फ एक ये प्रॉब्लम है, नंबर 1। नंबर 2, मुशावरत कर लें आकर। में मुशावरत ज़रूर होनी चाहिए आकर। हम भी स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पे, हम भी यहाँ के रहने वाले हैं, हम भी यहीं पर रहते हैं, हम भी लोग पेशेंट्स को लुक आफ्टर करते हैं, हम भी हमारी PMA कस्टोडियन है डॉक्टर्स की आके, ज़रा हम उनके मफादात को देख रहे होते हैं, हम पेशेंट्स के मफादात को भी देख रहे होते हैं। तो इनको चाहिए कि मुशावरत से काम करें, जो भी काम करें मुशावरत से काम करें, किसी को अपने एंटी न समझें। हम यकीनन ऐसे मौके पे इनके भी हेल्प करने को तैयार हैं, इंशाल्लाह गवर्नमेंट को भी हेल्प करने को तैयार है, क्योंकि ये वाहिद तरीका है कि जिस तरीके से अगर आपस में मिलके चलेंगे, आपस में मिलके इकट्ठे चलेंगे, मिलके लड़ेंगे, इंशाल्लाह ताला हम ये पेंडेमिक के अगेंस्ट जो वार है उसको जरूर जीतेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना कि अगर हमने कोरोना का मुकाबला करना तो उस हवाले से निश्चित इंतजामिया और उसके अलावा जो दीगर स्टेक होल्डर हैं उनके दरमियान मुशावरत का होना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि आपने जाना कि निश्चित में इस वक्त 220-240 के करीब जो बेड्स हैं वो मुख्तस कर दिए गए हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो वहाँ पेशेंट की तादाद 60 के करीब है, और उसके साथ साथ जो दीगर बेड्स हैं, वार्ड्स हैं, वो खाली नज़र आते हैं। और ये वो वार्ड्स हैं जहाँ पर पहले दीगर मरीज़ों का इलाज होता था, जो कि अब वहाँ पर नहीं हो रहा। ये भी यकीन एक सवाल है, इसके हवाले से भी जो शहरी हैं वो परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि जब रोज़ाना सैकड़ों मरीज़ इस हवाले से जो वहाँ पर पहले इलाज होता था अब वहाँ पर मुमकिन नहीं हो रहा, तो इसके हवाले से भी मुतालबा आ रहा है। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हम आज कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर तंजीमों से भी बात की, उनका मौक़िफ़ भी जाना, और अब हम निश्तर में इस हवाले से क्या सूरत हाल है और कितने मरीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और मज़ीद कितनी यहाँ पर कैपेसिटी को यहाँ पर उसमें इजाफा किया गया, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए प्रिंसिपल निश्तर मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर इफ्तिखार हुसैन खान मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। सर, सबसे पहले शुक्रिया आपका कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, काफ़ी बातें हो रही हैं कि निश्तर में जो पेशेंट आ रहे हैं उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा। इस वक्त निश्तर की सूरत हाल क्या है, डॉक्टर्स की क्या कैपेसिटी है, उसके साथ साथ बेड्स कितने मौजूद हैं? अगर खुदा न खास्ता कोरोना की वबा ईद के बाद ज़्यादा उसमें फैलाव आता है तो निश्तर मैनेज कर पाएगा? जी, बड़ी नवाजिश। इंशाल्लाह देखिए, हमारे पास इस वक्त 214 बेड हमने निश्तर के में कोरोना के लिए मुख्तस कर दिए हैं। वो मुख्तलिफ तरीके से हैं, कुछ आइसोलेशन वार्ड हैं, कोई HDU हैं, कुछ ICU हैं, जो जो लोगों की ज़रूरत है, कुछ कोरोना वार्ड हैं, उसके हिसाब से बेड मुख्तस है। और मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारी थी, उसमें भी हमने बताया था कि इस वक्त हमारे पास जितनी कैपेसिटी है, यानी अगर जहाँ पे मैं अगर एक बात जिक्र करूँ कि सिर्फ कोरोना वार्ड की बात कर लेते हैं, तो कोरोना वार्ड के हमारे पास 64 बेड हैं, उसमें इस वक्त भी हमारे पास सिर्फ 22 पेशेंट मौजूद हैं, बाकी सारे बेड हमारे पास खाली हैं। तो हमारी जो कैपेसिटी है सिर्फ ICU को छोड़ के, ICU में हमारे बेड की तादाद कम है, बाकी हर जगह हमारे पास जितने मरीज़ मौजूद हैं उसे 2 गुना 3 गुना बाज़ जगह पे 4 गुना कैपेसिटी है। यानी खुदा न खास्ता आगे आने वाले दिनों में खुसूसन ईद और मुहर्रम को मद्देनज़र रखते हुए अगर पेशेंट की तादाद में इजाफा होता है तो निश्चित बिल्कुल रेडी है इससे दुगना इवन 3 गुना मरीज़ लेने के लिए। इवन खुदा न खास्ता अगर हमारे मुल्तान की पेरीफेरी के बाहर से भी पेशेंट हमें शिफ्ट करने पड़े तो हम करेंगे। यही क्वेश्चन मैं पूछने वाला था कि हमने इंडेक्स में देखा मुजफ्फरगढ़ में कि मुल्तान को अलाउ नहीं किया जा रहा था कि बाद में कि हम पेशेंट नहीं लेंगे, सिर्फ उसके एरिया के लेंगे। तो क्या मुल्तान निश्तर सिर्फ मुल्तान के पेशेंट लेगा या साउथ पंजाब से जहाँ भी इस वजह से किसी को प्रॉब्लम होगा तो उनको यहाँ पर रेफ़र किया जा सकता है? जी देखें, पूरे पंजाब में निश्तर वो एक यूनिक अस्पताल है जो कि चारों सूबों के अमलगमेशन के ऊपर है। हम तो यहाँ पे योब रकनी से ले के वज़ीरिस्तान एजेंसी तक हर जगह से पेशेंट लेते हैं, DI खान से, और कभी किसी पेशेंट को ये नहीं कहा जाता कि जी आप बलूचिस्तान से आए हैं या आप जो है DI खान से KPK से आए हैं या आप पंजाब साउथ पंजाब से या नॉर्थ पंजाब से। हमारे लिए सब हमारे भाई हमारे वेलकम है। हमारे लिए तो सबसे बड़ी जिसको कहते हैं इज़्ज़त की बात ही यही है कि हमारा कोई भाई आए जिसके लिए हम कुछ बात कर सकें, कुछ हो सके। तो इस वक्त भी निश्तर की पॉलिसी ये है कि जो भी पेशेंट निश्तर में प्रेजेंट करेगा उसको लिया जाएगा। कल को भी अगर हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है और बाहर फैसिलिटी ख़त्म हो जाती है और हम जिस तरीके से डेवलप करें अपनी फैसिलिटी, इंशाल्लाह हमारी फैसिलिटी जो है वो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा होगी। हम इंशाल्लाह इसको 1.5 गुना 2 गुना 3 गुना तक रखने की कोशिश करेंगे ताकि अनफोर्सिन, क्योंकि ये बला अनफोर्सिन है, हमने ऐसी चीज़ पहले नहीं देखी, तो हमारी फैसिलिटी ऐसी हो कि कल को जो भी ज़रूरत हो हम उसे कम्बैट करने के लिए तैयार हैं। तो अगर बाहर से हमें मरीज़ लेने पड़े तो हम क्यों नहीं लेंगे, हम तो खिदमत के लिए। सर, इसमें एक पैनिक ये फैलती है जब ये हम डाटा देते हैं कि जी अब तक निश्तर हॉस्पिटल में 134 अफराद जान की बाजी हार गया, 3 महीनों का डाटा, तो लोग सोचते हैं कि कोरोना के बायस 134 मरीज़ जान की बाजी, तो ये कौन से मरीज़ होते हैं, क्या उनमें दीगर बीमारियां भी शामिल होती हैं? तो इसके हवाले से थोड़ा क्लियर कीजिएगा।
جی بالکل، یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے اور یہ بڑی ضروری بات ہے کہ میڈیا اس کو پہنچائے کہ 134 جو ڈیتھس ہوئی ہیں پچھلے ایکچولی 3.5 ماہ کے اندر، یہ جو ڈیتھس ہیں یہ اس میں فرق کرنا چاہیے کہ کیا یہ صاحب جو جن کی وفات ہوئی ہے اللہ کی مرضی سے، کیا یہ کرونا کی وجہ سے مرے ہیں یا یہ مرے ہیں اور ان میں کرونا بھی تھا. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 2019 کے انہی 3.5 مہینوں میں ہماری جو ڈیتھ مورٹیلٹی ہے وہ 134 سے بہت زیادہ تھی ایکچولی، تو ایکچولی کم ہے اب. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی موت کی تعداد کم ہو گئی یا مقدار کم ہو گئی. اصل میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھومے پھرے نہیں ہیں تو ایکسیڈنٹس کی ڈیتھس کم ہو گئی ہیں، لیکن اوور آل اتنے بڑے سائز کے ہسپتال میں اتنی وفاتیں ہوتی ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ جو مرتے ہیں وہ اپنے ہارٹ اٹیک، فالج، ٹراما، ڈیلیوری کی کمپلیکیشنیں، آپریشن کی کمپلیکیشنیں اور باقی بیماریوں کی وجہ سے مر رہے ہوتے ہیں. بعض کا جب ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو ان میں کرونا بھی پازیٹیو آ جاتا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ کرونا کی وجہ سے مرے ہیں پروبیبلی درست نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنے افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان میں سے اتنے میں کرونا بھی تھا، لیکن تقریباً لگ بھگ اتنے ہی افراد اتنے بڑے ہسپتال میں ہر ماہ تقریباً آن این ایوریج مرتے. سوشل میڈیا پہ ہم بدقسمتی سے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کوئی انجیکشن لگا دیتے ہیں. اس پروپیگنڈے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ اکثر لوگوں کو سنا ہے کہ ہم نے ہاسپٹل نہیں جانا. اب جس طرح نشتر نے اپنی کیپیسٹی 214 بیڈ پہ لے گیا ہے، تو اگر خدا نہ خاصہ جو لوگ ہوم آئسولیشن میں ہیں وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ہم ہاسپٹل نہیں جا رہے، تو ان کے لیے کیا میسج ہوگا آپ کا؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہت بدقسمت بات ہے کہ اس قسم کی اور اس قسم کی دوسری افواہیں جو ہیں وہ پھیلا دی جاتی ہیں خدمت کے ان اداروں کے لیے جو کہ بہت ضروری ادارے ہیں. دیکھیں جو لوگ ہمارے پاس نشتے میں تشریف لاتے ہیں بعض کا تو بہت بیمار ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کا علاج پہ کسی ٹیکے ڈرپ وغیرہ کے ذریعے ہی ہونا ہوتا ہے، اور بعض کا تو ان کی اس وقت لکھا ہوتا ہے جو بھی ایکس ٹیکا اس وقت ان کو لگ رہا ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ یا اس کے فوراً بعد ان کی وفات ہو جائے تو مریضوں کے جو لواحقین ہیں ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ شاید اس ٹیکے کی وجہ سے ہو. ایسا بالکل نہیں ہے. سارے لوگ ہمارے بہن بھائی ہیں اور کسی کی بھی وفات ہو جائے یا اس کو کوئی نقصان ہو جائے ہمیں وہی دکھ ہوتا ہے جیسے مجھے اپنی ماں باپ کے مرنے پہ ہوا تھا. اور ہم ہمیشہ چاہیں گے کہ لوگ ہنسی خوشی یہاں پہ تشریف لائیں، ان کی بیماری کا ہم علاج کریں اور وہ بالکل صحت کے ساتھ اپنی فیملی میں لوٹ جائیں. ایک اور بات، میڈیکل اسٹاف اس وقت فرنٹ لائن پہ موجود ہے. ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ جب کرونا کا ایک بہت زیادہ خوف تھا اس وقت بھی میڈیکل اسٹاف فرنٹ لائن پہ تھا. آج پیشنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، ڈیتھس ہو رہی ہیں، لیکن آج بھی جو فرنٹ لائن پہ موجود ہے تو ان کو حوصلہ دینے کے لیے، ان کی کیپیسٹی کو اضافہ کرنے کے لیے، ان کو ریسٹ دینے کے لیے کوئی پالیسی بنائی گئی ہے کہ ان کو بھی آرام کا موقع ملنا چاہیے کیونکہ وہ بھی مسلسل کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ایسی پالیسی بالکل ہے. دیکھیں اس میں دو باتیں میں آپ سے کہوں گا. ایک تو جو ہمارا وہ سٹاف ہے جو کہ کرونا کے لیے ڈائریکٹلی دیکھ رہا ہے اور کرونا کے مریضوں کی خدمت کر رہا ہے، ان میں ہم ہمیشہ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ روٹا سسٹم یعنی ان کی باری کب آئے گی ڈیوٹی کی، اس میں ایک خصوصی پروویژن دی جاتی ہے کہ اگر ایک جگہ مثال طور پہ آپ یہاں کہتے ہیں کہ یہاں ایک بندہ مجھے مارننگ ایوننگ نائٹ پہ چاہیے، تو ایکچولی آپ کو 4 بندوں کی ڈیوٹی لگانے کی ضرورت ہے کہ ایک مارننگ کرے گا، ایک ایوننگ کرے گا، ایک نائٹ کرے گا اور ایک اس کو ریلیو کرے گا جب اس کی اتوار کی چھٹی وغیرہ آئے گی. ہم 4 کی بجائے 5 لوگوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ لوگ ایک ہفتے میں 4 ڈیوٹیاں کرتے ہیں، 3 دن ریسٹ کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ عام محکموں میں اور باقی جگہوں ہسپتال کے باقی وارڈوں کی یہ روٹین نہیں ہے. سب لوگوں کو ایک چھٹی اتوار کی ملتی ہے، لیکن ان لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اکثر جگہوں پہ ہمارا جو روٹا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جس کو ہم 5 in 1 روٹا کہتے ہیں کہ وہ 5 بندوں کا گروپ بنایا جاتا ہے جو مارننگ ایوننگ نائٹ ریلیونگ کرتے ہیں. تو ہر کے حصے میں تقریباً 4 ڈیوٹیاں آتی ہیں ہفتے میں، 3 چھٹیاں آتی ہیں آن این ایوریج، تو ان کو کچھ ریلیف ملتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ تمام ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف جن کو ہم نے کالج اور ڈینٹل کالج وغیرہ سے شفٹ کیا ہے، ان کے لیے ہم نے ایم ایس صاحب سے خصوصی درخواست کی ہے کہ آپ ان سے کام لیں. ہسپتال کا جو کام پڑا ہوا ہے اور جس کے لیے آپ کو لوگ نہیں ملے ہیں، لیکن مہربانی کر کے کیونکہ یہ لوگ ٹرینڈ نہیں ہے کرونا کے لیے، تو ان کی ڈیوٹی ان علاقوں میں نہ لگائی جائے جو کہ کرونا والے مریضوں کے لیے. آپ ان سے کسی اور جگہ کام لے لیں اور جو ٹرینڈ لوگ ہیں صرف انہی کو کرونا میں بھیجیں. وارڈز کے حوالے سے ایک پرابلم آ رہا تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ جو آپ کی ڈاکٹر تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اس پر اختلاف کیا، اعتراض کیا، اور یہاں پر جو وارڈز ہیں وہ مختص کیے جا رہے تھے کرونا وارڈز میں. تو ان جگہوں پر جن کو کرونا وارڈ بنایا گیا ہے تو وہاں پر جو دیگر وارڈ جس طرح کارڈک وارڈ تھا، آرتھو وارڈ تھا، تو ان کے لیے ایک الگ جگہ کہاں پہ رکھی گئی ہے اور اگر پیشنٹ آتے ہیں تو ان کو کہاں پہ ٹریٹ کیا جائے گا؟ جی میں اس کے لیے ایکچولی 2 جگہوں کے بارے میں خصوصی طور پہ پرابلم ہوا تھا. ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹروں کے اپنے لیے ایک جو فیسلٹی ڈیولپ کی گئی ہے کارڈیالوجی وارڈ میں. کارڈیالوجی ایک 32 بیڈ کا وارڈ ہے.
ہم نے یہ کیا ہے کہ ان کے ہیڈ کی مرضی سے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ جو کہ صرف 12 بیڈ اور 2 روم سے مشتمل ہے وہ لے لیا ہے. باقی سارا وارڈ جو ہے جس میں ان کی ایکو کی فیسلٹی, ان کی ٹریڈ مل کی فیسلٹی, اینجیوگرافی کی فیسلٹی اینڈ تقریباً 24 بیڈ اویلیبل ہے ان کے پاس, وہ کارڈیالوجی ایز سچ رن کر رہا ہے, اس کو چھڑا نہیں گیا. تھوڑا سا اسکیل ڈاؤن کیا گیا, انہوں نے قربانی دی گئی. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے بھوک کے دنوں میں اگر آپ کے پاس 2 روٹیاں میں آپ کا مہمان آ جاؤں تو آپ میرے ساتھ چلے آدھی روٹی تو شیئر کر لیں, 1.5 آپ کھا جائیے. تو ہم نے 1/4 ہی وارڈ ان سے لیا ہے اور یہ انہوں نے رضا مندی سے دیا جس کے لیے ہم ان کے احسان مند ہے. جہاں تک آرتھوپیڈک وارڈ کی بات ہے تو ان سے ہم نے گزارش یہ کی تھی کہ ہمیں ایکسٹینشن کے لیے ضرورت ہے. وہ بعض وجوہات کی نہیں مانے, حالانکہ آرتھوپیڈک اسینشیل اسپیشلٹی نہیں ہے, یعنی اس میں جو ٹراما کے کیسز آتے ہیں جن کی ہڈی وغیرہ ٹوٹی ہوتی ہے, ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ ان کا علاج کیجیے اور جنرل سرجیکل وارڈ میں بھیج دیجیے جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا تھا. اور ان کے لیے ان کے پاس ٹوٹل 64 بیڈ ہیں. ہم نے ان کے لیے 30 سے زیادہ بیڈ کا برن سینٹر میں اہتمام کر دیا تھا, جو سینٹرلی ایئر کنڈیشن فیسلٹی ہے. وہاں آپریشن تھیٹر, ICU سب کچھ ان کو دیا گیا تھا کہ آپ وہاں تشریف لے جائیے. وہ ویریس اپنے جو بھی ان کے مسائل اور نظریات ہیں جن میں جانا نہیں چاہتا, انہوں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا. تو ہم نے پھر اس کا الٹرنیٹ, ہم نے ابھی بھی وہ اسی جگہ ہنسی خوشی ہیں, بس انہوں نے اپنی قوم کے لیے قربانی دینا مناسب نہیں سمجھی. تو کوئی بات نہیں, ڈپارٹمنٹ آف سرجری نے, میں نے اپنا وارڈ ایک اپنا جو میں 9 نمبر وارڈ کا انچارج تھا, 9 نمبر وارڈ آج کورونا وارڈ ہے, سرجری وارڈ نہیں ہے, ہم نے اس کی قربانی دے دی. اور ساتھ میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر عبدالغفار صاحب کا جو پروفیسر جورولوجی ہیں. انہوں نے خود مجھے آ کے کہا کہ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کورونا مریضوں کی ضرورت ہم سے بہت زیادہ ہے, اب ہمیں برن سینٹر شفٹ کر دیں, ہمارا وارڈ لے لیں. یہی وہ وارڈ ہے جہاں ICU بن رہا ہے اور وہ اس وقت برن سینٹر میں. اینڈ میں کیا پیغام دیں گے شہریوں کو, اور جو لوگ اس وقت ہوم آئسولیشن میں ہیں ان کو اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں میرا پیغام جو ہے نا وہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کورونا کو نا یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی متھ ہے, یہ ایسے کوئی نہیں ہے لوگوں نے اڑائی ہوئی. یہ ایک بیماری ہے جو خطرناک ہے, جو جان لیوا ہو سکتی ہے, لیکن ہم اس سے لڑ سکتے ہیں. اور لڑنے کے 3 ہتھیار ہیں, ان کو ذہن میں رکھیے. جب بھی آپ باہر نکلیں مجمع میں جائیں ماسک پہن کے جائیں. نمبر 2, کوشش کریں تھوڑا دور ہو کے کھڑے, جس کو ہم ڈسٹینسنگ کہتے ہیں. اور تیسرا, ہاتھ بار بار دھوئیں. سینیٹائزر بے شک یوز کریں, لیکن ہاتھ دھونا سینیٹائزر سے بہت زیادہ اچھا ہے. یہ پہلی بات ہے, پہلا پیغام. دوسرا پیغام یہ ہے کہ آپ بے شک ہوم آئسولیشن میں رہیں جب تک آپ کو کوئی بڑی علامات نہیں آتی, صرف کھانسی, ہلکی سی نزلہ, ہلکا سا تھوڑا درد, بخار ہے, پیناڈول وغیرہ لیں. اپنے جو ہے نا ڈاکٹر سے فون پہ ہی مشورہ کر کے دوائی لے لیں. لیکن اگر آپ کو سانس میں دقت یا اور کوئی سیریس بات ہوتی ہے, پلیز ہسپتال تشریف لائیں. ہم نے آپ کے لیے یہاں بہترین فیسلٹیز کا انتظام کیا ہوا ہے. ہم آپ کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسے ہم اپنے بھائی کو, بہن کو, ماں کو, باپ کو, بیٹے کو دیکھیں گے اگر اس کو یہ برا وقت آ پڑے. اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ ہم آپ کے کوئی سی بھی کام آ سکیں. ہمارے لیے اس سے فخر کی کوئی بات نہیں. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, جیسا کہ آج آپ نے جانا کہ کرونا کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے, اس حوالے سے ملتان میں کس طرح سہولیات کے حوالے سے ورکنگ کا عمل جاری ہے. ملتان نشتر میں 214 قریب بیڈز لگا دیے گئے ہیں. ملتان شہباز شریف ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں 58 کے قریب بیڈز مختص کر دیے گئے ہیں. اور اس حوالے سے اب ہماری ذمہ داری ہے, عوام کی ذمہ داری ہے کہ خیال رکھنا ہے, سوشل ڈسٹینس کو مینٹین رکھنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ماسک کا لازمی استعمال کرنا ہے تاکہ کرونا جیسے مرض سے بچا جا سکے اور تاکہ اس بیماری میں مزید اضافہ نہ ہو سکے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.